أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. گرامی قدر حضرات، آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے علم مصطفیٰ. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اس حوالے سے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے. علم مصطفیٰ کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روز اول سے روز آخر تک تمام کا تمام علم عطا فرما دیا. اور وہ جو تمام علوم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، وہ علوم جو لوح محفوظ میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ اپنی ذات، اپنی صفات کے متعلق اپنے حبیب کو بے شمار علوم عطا فرمائے. اور پھر اس کے علاوہ جمیع جزیات خمسہ کا علم دیا، جس میں خاص قیامت کے وقت کا علم بھی شامل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام ما کانا و ما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو ہوگا، سارے کا علم اپنے محبوب کو عطا فرما دیا. لیکن یہاں پر ایک یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے، اسی وجہ سے حادث ہے، اور اللہ کا علم ذاتی ہے، اسی وجہ سے قدیم ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم ہرگز 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 اللہ کے علم کے برابر نہیں. اور اللہ کا علم غیر متناہی ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم متناہی ہے. متناہی غیر متناہی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کا علم، اس کی کوئی حد، کوئی حساب ہی نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم متناہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو دیا اتنا ہی آپ کے پاس موجود ہے. تو یہ ایک ابتدائی بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے. اس میں بعض جو ہیں وہ نجدی صفت لوگ اعتراض کرتے ہیں، بھولے بالے سنیوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم لوگ تو حضور کا علم اللہ کے علم کے برابر مانتے ہو. تو یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی سنی کسی بھی نبی کا اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے برابر نہیں مانتا. اللہ کا علم کل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم اللہ کے برابر نہیں. اس کا علم ذاتی ہے، حضور کا علم عطائی ہے. حضور کا علم کیا ہے؟ عطائی ہے. اگر قرآن پاک سے دیکھا جائے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عالم الغیب ہونا بیان فرمایا ہے یا نہیں؟ تو ایک نہیں، قرآن کی بہت ساری آیتیں حضور کے علم کی گواہی دے رہی ہیں۔ نہ صرف امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی بھی گواہی دے رہی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم کی گواہی دے رہی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے علم کی گواہی دے رہی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا علم بیان کرتے ہوئے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے علم عطا فرما دیے، ٹھیک ہے نا، تمام چیزوں جتنی بھی اشیاء ہیں ان کے ناموں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ تو ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام تو تمام نبیوں سے عرفہ والا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے علم ثابت ہے تو ہمارے نبی کریم امام الانبیاء کے لیے بھی علم ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو یہ بتانا کس چیز پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ تو اس کا واقعہ کچھ یوں ہے، مختصراً یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صخرہ، پتھر پر کھڑے ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام پتھر پر کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان میں جو کچھ تھا سارے کا سارا آپ کو دکھا دیا، یہاں تک کہ آپ نے جنت میں اپنا مقام بھی دیکھ لیا۔ پھر آپ نے نیچے دیکھا تو آخری زمین تک جو کچھ اللہ کی مخلوقات ہیں، جو کچھ زمینوں میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سارے کا سارا آپ کو نظارہ کروا دیا۔ تو اب یہ نتیجہ آپ ذرا اس پر غور کیجئے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے علم ثابت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ثابت ہے، تو جو سب نبیوں کے امام ہیں بھلا ان کے لیے کیوں نہیں علم ثابت ہے؟ جی آپ دیکھیں پھر قرآن پاک کی ایک اور آیت کریمہ ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے حبیب۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبریں بتانے والا، جس کو علم کی تھوڑی سی ہوا بھی لگی ہے، جو لغت کو جانتا ہے، الفاظ کو جانتا ہے، الفاظ کے معنی کو جانتا ہے، اس بچے کو پتا ہے کہ نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ اب یہ جو علم غیب کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا انکار کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ یا تو پھر نبی کہنا چھوڑ دو، اگر نبی کہتے ہو تو پھر حضور کا علم بھی مان لو، کیونکہ نبی کا تو معنی ہی کیا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا۔ اسی طرح اگر آپ قرآن مجید سے آگے چل کے ذرا احادیث مبارکہ سے اگر کچھ روشنی لینا چاہیں تو اس طرح کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت زیادہ علوم عطا فرمائے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، کہتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا
عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسي من نسيه۔ فرمایا ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے ہمیں تمام مخلوقات کی پیدائش کے بارے میں بتایا، حتیٰ کہ جنتی اپنے ٹھکانے میں، جنتوں میں اپنے ٹھکانے میں داخل ہو گئے اور جہنمی جہنم میں اپنے ٹھکانے میں داخل ہو گئے۔ فرمایا جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا سو بھلا دیا۔ تو اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک، یہاں تک کہ دخول جنت اور دخول دوزخ کے بارے میں تمام احوال کو ایک ہی محفل میں بیان فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک سب کا علم عطا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ، اور ویسے تو ذخیرہ بہت زیادہ ہے احادیث مبارکہ کا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حدیث پاک سماعت فرمائی، یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ فتح خیبر کے موقع پر حضور نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدِهِ، فرمایا کہ جنگ خیبر میں کل کے دن یہ جھنڈا میں اس شخص کو عطا کروں گا، ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا حضرت علی کو عطا فرما دیا۔ مختصراً اس کا واقعہ تھوڑا تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن ہمارا جو مطلوب ہے ہم اس کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ حضرت علی کو وہ جھنڈا دے دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے ہاتھ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ کل کیا ہوا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آنے والے حالات میں کیا ہونے والا ہے۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ اور حضور کے علم کی تو کیا شان ہے، حضور کو تو اللہ تعالیٰ جو سب غائبوں سے بڑا غیب ہے، جو سب غیبوں سے غائب الغیب، غائب الغیوب اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے کہ سب غیبوں سے بڑا غیب تو رب ہے، رب کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ تو پتہ چلا جب حضور سے رب پوشیدہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور کا بھی دیدار کیا ہوا ہے، تو پھر اس کائنات میں اور کون سی چیز ہے جو میرے مصطفیٰ کی نظروں سے اوجھل ہو سکتی ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب آخر میں ایک حدیث پاک ذکر کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کی نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے کہ جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں معاذ اللہ طعن کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی نشاندہی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں ہی ارشاد فرمائی۔ حضور جانتے تھے کہ بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے علم کا انکار کریں گے، اور اس وقت بھی ان منافقوں نے بھی جب یہ حضور کی شان علمی کو بیان کیا گیا تو منافقوں نے بھی اس کا انکار کیا کہ اگر ان کو علم ہوتا، علم غیب ہوتا، تو یہ ہم بھی تو ان کے اندر ہی رہ رہے ہیں، ان کو یہ نہ پتہ چلتا کہ ہم منافق بن کے ان کے اندر رہ رہے ہیں، ہم تو مسلمان ہے ہی نہیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں بیٹھے جتنے منافق تھے، جن کے دل میں یہ خیال آ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وقت آپ نے ان لوگوں کو ان کے دلوں میں آنے والے خیالات کو جان لیا اور اس کا رد بھی فرما دیا، جس سے انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ
حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور علم کی وسعتیں بہت زیادہ ہیں، ہم کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، ہم کوئی گنتی ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا اور کس کس چیز کا علم عطا فرمایا ہے۔ کیا فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا عرضت علی امتی فی صورها فی الطین کما عرضت علی آدم وعلمت من یؤمن بی ومن یکفر بی۔ فرمایا میری امت مجھ پر پیش کی گئی، اپنی اپنی صورتوں میں مجھ پر پیش کی گئی، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام پر ان کی اولاد کو پیش کیا گیا۔ فرمایا میں نے دیکھ لیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون میرا انکار کرے گا، کون ایمان نہیں لائے گا، میں نے یہ دیکھ لیا۔ پھر آخر میں فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہے یا ان کا کیا حال ہے کہ جو میرے علم کے بارے میں مجھے طعن کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں آپ کے علم کا انکار اور حضور کے علم میں طعن کرنا یہ منافقوں کا طریقہ بتایا ہے۔ تو آج جو حضور کے علم کے بارے میں معاذ اللہ زبان درازی کرتے ہیں، وہ یہ سوچ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ مومن ہیں یا منافق ہیں، تو یہ ان کو فیصلہ کر لینا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا ہے وہ لا علم نہیں عطا فرمایا، بلکہ کل کائنات کے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے سارے خزانوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ان کو علوم عطا فرمائے ہیں۔ دیکھیں ہر نبی کے لیے لوگ علم مانتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا علم بیان ہوا، کوئی اس کا انکار کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوا، کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہوا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان میں کیا بیان فرماتا ہے؟ وما ہوا علی الغیب بضنین، فرمایا میرا نبی غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ حضور تو دلوں کی بات جان لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا کرانے آئے تو ابھی ان کا سوال، ان کی حاجت ان کے لبوں تک نہیں آئی، حضور نے سوال کرنے سے پہلے ہی فرما دیا جا اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ علم غیب ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ اہل سنت پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے عقیدوں پر پہرا دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر تو دیکھیں جناب، لوگ بڑی دوغلا پالیسی اختیار کرتے ہیں، لیکن اگر بزرگان دین کے اقوال کو دیکھا جائے، جو لوگ علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، وہ ان کے اپنے پیشواؤں کو دیکھا جائے تو انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو ہو چکا ہے اس کا بھی علم عطا فرمایا، جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم عطا فرمایا۔ یہاں پر چند ایک نام میں لے لیتا ہوں۔ صاحب تفسیر بیضاوی، ان کا کیا نظریہ ہے؟ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ صاحب تفسیر جمل آپ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا۔ تفسیر کبیر لکھنے والے امام قسطلانی، اسی طرح امام غزالی، قاضی عیاض اور امام ابن حجر مکی، امام بصیری، عبد الحی لکھنوی، سب کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے شمار علوم عطا فرمائے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ان لوگوں کے اپنے پیشواؤں، دیوبندیوں، وہابیوں کے، ان کے اپنے پیشواؤں کے اگر نظریات اور ان کی رائے دیکھی جائے، ان کا پوائنٹ آف ویو لیا جائے، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان کے مشترکہ پیشوا ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمائے ہیں۔ میں اس کی عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء و اولیاء کو نہیں ہوتا۔ کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں سے سارے پردے اٹھا دیتا ہے۔ تو پھر
اہل حق میں اولیاء بھی ہوتے ہیں، صوفیاء بھی ہوتے ہیں، ان کی جب یہ شان ہے کہ سارے پردے اٹھ جاتے ہیں تو پھر نبیوں کی شان تو وراء الورا ہے۔ شبیر احمد عثمانی، اس کا نظریہ بھی یہ ہے، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، قاری محمد طیب کا نظریہ، ان سب نے مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک دلیل کے طور پر ایک سمجھانے کے لیے، اس پر لوگ بہت سارے اعتراضات بھی کرتے ہیں، تو اگر کسی کوئی اس طرح پریشان کرے تو پہلی تو بات یہ ہے، اگر بس چلے تو اس کو تھپڑوں کی برسات کریں، ہے جی۔ اوقات کیا ہے بندے کی کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں زبان کھولے، ہیں بندے کی اپنی اوقات تو دیکھے بندہ کہ میری اوقات کیا ہے، غسل کا طریقہ نہیں آتا ہے، نماز مکمل صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتی، اور باتیں کر رہے ہیں حضور کے علم کی، معاذ اللہ۔ الحمدللہ سنیوں، ہمیں اپنے مقدر پر رشک ہونا چاہیے، ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن لوگوں کی صحبت عطا فرمائی ہے وہاں حضور کا بے ادب نہیں بنایا جاتا، بلکہ وہاں پر حضور پر جان قربان کرنے کا درس دیا جاتا ہے، حضور سے والہانہ محبت اور پیار کرنے کا درس دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔